إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر
اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے کتنے درجات ہیں۔ اسی حوالے سے آج چند گزارشات مزید اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک سے پہلے ہماری تیاری کیسے ہونی چاہیے، اور ہم آنے والے اس اللہ کے مہمان کی قدر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حکمن ارشاد فرمایا ہے، اپنے بندوں کو اس بات کا حکم جاری کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، بلکہ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اور شام کو بھی اللہ کا ذکر خاص طور پر کرو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کو جلا ملتی ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، قدورتیں اور اس کے اوپر آنے والی جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کی زبان لغویات سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس بندے کے زبان بھی پاک صاف ہو جاتی ہے، ذہن دل صاف ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اور اس بندے کی طرف اللہ خاص توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے اندر بیٹھ کر اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ذاکر بندے پر اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں۔ اعمال میں سے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جو لذت دینے والی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز لذیذ ہے، لذت دیتی ہے نا انسان کو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اعمال میں سب سے ہلکا، سب سے سستا یہ عمل، لیکن اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔
یعنی انسان کو زیادہ تقوی نہیں کرنی پڑتی، پیسہ روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس بندے کو جو لذت ملتی ہے، جو مٹھاس اس کو حاصل ہوتی ہے، جو روحانیت اور جو سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے نا، دنیا کے کسی اور لذیذ چیز کے اندر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ نے مزہ رکھ دیا ہے، اور اللہ نے اس کی جو تازگی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ اللہ انسان کو اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر کرنا عقل مند بندوں کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نا عقل مند بندوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، ان کی خاصیتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو خاصیت اللہ نے بیان کی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سے لوگ عقل مند ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ان کی نشانی کیا ہے عقل مندوں کی؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے یہ عقل مند بندے ہیں، یہ عقل مند انسان، یہ کامیاب بندے ہیں، سب سے زیادہ شعور رکھنے والے، ذہین اور عقل مند یہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے ان بندوں کو عقل مند۔ اندازہ لگائیں وہ اللہ کے ہاں کتنے مرتبے والے ہوں گے، جن کو کائنات کا رب عقل مند کہتا ہے، سمجھدار کہتا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ مگر نہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اور اللہ کے عقل مند بندوں کی نشانی ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا جب جمعے کی نماز ہو جاتی ہے نا، جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنے کاروباروں میں چلے جاؤ، اپنے کام کاج کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ اپنا روزی روٹی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، اور اس سے اگلی سورت سورہ منافقون کے آخر میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، کاروبار، جائیدادیں، روزی روٹی کی فکر، اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر انہی کا ہو کے رہ گیا، اللہ
اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ان کا نقصان ہو گیا، یہ خائب و خاسر ہو گئے، یہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ جو لوگ اپنے بالوں اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، مساجد سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی روزی روٹی کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے۔ دو ہی چیزیں نا انسان کی دنیا میں بڑی محبوب، انہی کے بارے میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ان کے پیچھے لگ کے انہی کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال میں اور انہی کی خاطر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، ان کی وجہ سے اپنی رزق کے لیے اور اپنی اولاد کی وجہ سے دنیا کے اندر بندہ ان کی وجہ سے بڑے غلط کام کر جاتا ہے، گناہ کے کام کر جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اسلام کی اساسیات سے غافل ہو جاتا ہے، مساجد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ خسارے کی علامت ہے، ناکامی کی علامت ہے، خسارہ ہے، اور خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ بیٹھ جائیں یہاں بزرگوں، انہوں بیٹھتے ہوتے، یہ کتنی مرتبہ میں نے اس بات سے منع کیا ہے، میں نے کیا منع کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ دوران خطبہ جمعہ حرکت کرنا بندے کے جمعے کا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ اور ہر جمعے میں دیکھتا ہوں 2-4 بندے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ آ کے سلام دعا کر رہا ہے، حال احوال لے رہا ہے۔ بھئی یہ جمعہ ہے، یہ عبادت ہے، خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا عبادت ہے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ نے ہمیں سمجھانا ہے۔ میدان جنگ کے اندر جب انسان کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس موقع پر بھی اللہ نے کہا مجھے نہیں بھولنا، میرا ذکر نہیں بھولنا۔ اگر تم کامیاب جنگ لڑنا چاہتے ہو نا، جنگ جیتنا چاہتے ہو، تو پھر میرا ذکر کرنا ہے۔ میدان جہاد کے اندر دوران جہاد کے جو آداب ہے نا، ان کے اندر 2 بڑے اصول ذہن میں رکھیں۔ ایک ثابت قدمی ہے، میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پیچھے آنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں وَالتَّوَلِّ یوم الزحف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اکبر الکبائر کے اندر شمار کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا، جنگ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب بس کر دیجئے، اب اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو جنگ کے اندر بھی اللہ نے حکم دیا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے، کافر سے ہو جائے، فاثبتوا، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، اور واذکروا اللہ کثیرا، اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ کا ذکر یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ اگر بندہ پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ اس فلسفے کو سمجھ لے، اللہ کا ذکر اس کا مفہوم سمجھ لے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اس کو کامیابی بھی دیتا ہے، اللہ سکون بھی عطا کرتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، بے چینی، بے سکونی وہ زندگی سے ختم ہو جاتی ہے جب انسان کی تار اور انسان کا وہ ربط اور تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا،
پھر بندے کو دنیاوی مسائل مشکلیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ پریشان نہیں کرتی، ان کی وجہ سے بندہ زیادہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ان پر صبر کرنے کا حوصلہ اللہ دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس بندے کا دل اللہ مضبوط کر دیتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ نے ایسے لوگوں سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور بہت بڑا اجر اللہ دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے چند خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے فرما بردار بندے اور بندیاں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد عورتیں، اور والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں مرد عورتیں جو صبر کرتے ہیں مسائل پر، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد عورتیں، اور والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال کرنے والے مرد عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو اللہ ان کو قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور قیامت والے دن بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ابھی ہم نے وہ اذکار ذکر نہیں کیے، وہ کلمات اور تسبیحات ذکر نہیں کی جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مطلقاً ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کی دعا رد نہیں کرتے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا اللہ ہر بندے کی قبول کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ درجات ہیں۔ یہ جو ذکر کرنے والا بندہ ہے نا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ بہت جلدی عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، تین بندے ایسے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ الذاکر اللہ کثیرا، پہلا بندہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھے، یہ دعا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہوتی ہیں، انسان اللہ کے ناموں کے واسطے ڈال ڈال کے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، یہ بھی تو اللہ کو یاد ہی کر رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہماری دعائیں ان کے نتیجے ہمیں نہ ملنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب مصیبت آتی ہے اس وقت دعا کرتے ہیں، آگے پیچھے دعا چھوڑ دیتے ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ جب کوئی مسئلہ بنا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، پھر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی اور ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب فراوانی ہے، خوشحالی ہے، آسانی ہے، تو اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، فراوانی ہے، خوشحالی ہے یا تنگی ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، پھر اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں اور ان کا نتیجہ رزلٹ انسان کو بہت جلدی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان تین بندوں میں سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جو ہے نا،
اللہ اس بندے کی دعا بھی رد نہیں کرتے. دوسرا والمظلوم، مظلوم بندہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے. اور تیسرا عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، منصف مزاج آدمی اور نیک حکمران، اللہ اس حکمران کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں. انسان کثرت سے ذکر کرنے والا کب ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان کا کثرت سے اللہ کا ذکر کیسے کرے. اللہ کا ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. آپ صبح شام کے اذکار کی روٹین بنا لیں. صبح کے وقت صبح کے اذکار، شام کے وقت شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کریں، روزانہ کریں، ان میں چھٹی نہ ہونے دیں. ہر نماز کے بعد اذکار کریں. گھر آتے جاتے دعا پڑھیں. مسجد میں داخل ہوتے نکلتے دعا پڑھیں. واش روم آتے جاتے دعا پڑھیں. کھانا کھاتے وقت کھانے کے جو اذکار ہیں دعا وہ پڑھیں. اسی طرح لباس پہنتے وقت وہ جو دعا لباس پہننے کی وہ پڑھیں. اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لینا، پورا دن ہمارا اللہ کے ذکر میں گزر سکتا ہے. پورا دن ہر نماز کے بعد روٹین میں جو اذکار ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اذکار بھی شامل کر لیں. مثلا ہر نماز کے بعد مثلا 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ بڑے عظیم الشان کلمات ہیں. ان کے بعد کافی سارے فضائل ہیں، میں انشاءاللہ کسی دن الگ طور پر بیان کروں گا. ایک ایک تسبیح ہر نماز کے وقت کر لے. مثلا ایک نماز کے بعد سبحان اللہ کی تسبیح کر لے، ایک نماز کے بعد الحمدللہ کی تسبیح کر لے. مثلا بندہ مسجد سے نکلتے گھر جاتے جاتے آرام سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. گھر تو ہم جا ہی رہے ہیں، ویسے ہی جانا تو ہے، گپے لگاتے جا رہے ہیں، حال وال ادھر ادھر کے پوچھتے جا رہے ہیں، کچھ مزید باتیں کرتے جا رہے ہیں. یہی بندہ تھوڑی سی توجہ کر لے کہ نماز کے بعد والے اذکار تو میں نے مسجد میں کر لیے، اب جاتے جاتے بھی ذکر کرتے جائیں. تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں نا تو صرف ہم کثرت سے ذکر کرنے والے نہیں بلکہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا. کپڑا پہننے سے پہلے آپ دعا پڑھیں، کپڑا پہننا عبادت بن جائے گا. کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہی کھانا ہے، کھانے سے پہلے اور بعد والی دعا پڑھ لیں، کھانا کھانا عبادت بن جائے گا. مسجد میں آتے جاتے، اسی طرح بازار میں آتے جاتے، گھر میں داخل ہوتے نکلتے وقت دعا پڑھے. یہ آنا جانا، گھر میں داخل ہونا نکلنا عبادت بن جائے گا. سفر کرنے لگے، سفر کی دعا پڑھ لیں، تمہارا سفر عبادت بن جائے گا. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ سارے کام کر کے اپنی امت کو بتائے، یہ ساری دعائیں پڑھ کے اپنی امت کو سکھلائی ہیں کہ ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. ویسے بھی اگر اللہ کا ذکر کر لیا جائے نا تو کام میں برکت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ذی شان کام، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع. ہر وہ کام جو بڑا اچھا کام ہے، اگر اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ برکت والا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے. ابتاؤ، بعض روایات میں لفظ آتے ہیں ابتاؤ، وہ دم کٹا کام ہوتا ہے، بے برکتہ کام ہو جاتا ہے. اس طرح اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں نا تو ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں، مثلا سونا ہماری ضرورت ہے. آپ سونے کے اذکار کر کے سو جائیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا سونا بھی بات ہے، اس کا بھی ثواب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. رات کو اٹھے ہیں، دعا پڑھ لیں، وہ بھی آپ کا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں. صبح بیدار ہونے ہیں، وہ اذکار پڑھ لیں بیدار ہونے کے، وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں بچتا جس کو ہم عبادت نہیں بنا سکتے، جس
اس کو ہم اللہ کی یاد سے غافل رکھیں. ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہمارا گزر سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ انسان لغویات اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. خاص طور پر جو انسان کی زبان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، بندہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے. صاف ستھری زبان ہو جاتی ہے، پاک زبان ہو جاتی ہے. اور آپ یقیناً یہ کر کے دیکھیں، اس کی برکت سے آپ کے باقی سارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں. جو بندہ کثرت سے اللہ کی یاد میں رہتا ہے نا، شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے، شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کی نا گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے. اور ہر گرہ کے اوپر کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، تجھ پر بہت لمبی رات پڑی ہے، بڑا وقت پڑا سویا رہے. لیکن انسان جب صبح اٹھتا ہے نا اور اٹھ کر دعا پڑھ لیتا ہے، بیدار ہوتے وقت بیداری کی دعا پڑھ لیتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے. سوارا نشیطن طیب النفس، وہ ایسے چست بن جاتا ہے اور بڑا بیدار اور حاضر دماغ ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت بڑی حشاش بشاش ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ سویا رہے، وہ گرے نہ کھلے، صبح ہو جائے تو وہ خبیث النفس ہوتا ہے. اور فرمایا سستی اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ ایک انسان پر اور مومن پر وہ سستی پیدا کرنا ہے. ہر کام میں سستی پیدا کر دے گا، بندہ پیچھے پیچھے چلا جائے گا اور بہت ساری عبادات سے اور نیک کاموں سے غافل ہو جائے گا. یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ بندے کے اندر سستی پیدا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا، اسپیشل اس میں آپ نے الکسل کا ذکر فرمایا ہے. سستی سے، کاہلی سے اور بزدلی سے، نکمے پن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، بیدار رہتا ہے انسان، طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر کرنے کے فائدے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تو دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے سے تو انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کی بے چینی ختم ہوتی ہے، دل کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے شیطان سے بچنے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. اور جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لے اور پھر اللہ کی ہیبت عظمت اس کے دل میں آ جائے، اس کی آنکھیں بہہ پڑے، اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہ تنہائی کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے نا اور اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، پھر انسان کو اپنی شخصیت سمجھ آتی ہے. انسان کو سمجھ آتا ہے میں کیا چیز ہوں اور کتنی بڑی ذات کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی ہیبت، اس کی کبریائی، وہ تصور جب انسان کے ذہن میں آتا ہے نا تو پھر یہ سارے الٹے کام انسان سے چھوٹ جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے جیسے زندہ ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ ہے. اس کی مثال ہی ایسے جیسے وہ مردہ ہے. اور اس گھر کے بارے میں فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ گھر ایسے جیسے زندہ ہے. اور جو گھر اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جس گھر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے اور فضولیات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، نیٹ ہے، موبائل ہے اور لغویات ہیں، سارا دن سویا رہنا، فضول کاموں میں گزارنا، وہ گھر ایسے جیسے مردہ ہے. وہ اس گھر کی مثال بھی ایسے جیسے مردہ ہو چکا ہے، وہ قبرستان بن چکا ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ذکر اذکار کیا کرو ان گھروں کے اندر.
ان کو جو ہے نا وہ قبریں نہ بنا دو. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے. اور اللہ کے ذکر سے غفلت منافقوں کی علامت ہے. منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المنافقین، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق بظاہر ایسے جیسے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہو خادعهم، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، منافقوں کے ساتھ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھنے آتے ہیں. منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازیں پڑھتے تھے لیکن سستی کے ساتھ، سست ہے نماز پڑھنے میں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے رہیں. کوئی یہ نہ کہے تو بے نماز ہے، تو غیر مسلم ہے، تو کافر ہو چکا ہے، تو منافق ہو چکا ہے، یہ نہ کہیں. ان ساری تہمتوں سے بچنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں. نہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے مگر تھوڑا. یعنی منافق بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بالکل تھوڑا، اور وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو کثرت سے ذکر کرنا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے. اور قلیل ذکر کرنا اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ تو منافقوں کی علامت ہے. اور پھر یاد رکھیں اتنا آسان عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے جو شرائع ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں نا، یہ مجھ پر بڑے وزنی اور بھاری ہو گئے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور یہ باقی جو کام ہے نیکیوں کے کرنا، یہ میرے لیے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. تو لہذا فأخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے نا ایک ایسے کام کے بارے میں خبر دے دو، مجھے ایک ایسا کام بتاؤ جس کو میں ہمیشہ کرتا رہوں، جو میری طاقت میں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اگر تو اسلام کے یہ جو احکام ہیں ان کے کرنے میں تجھے مشکل پیش آتی ہے نا، تو پھر میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں جو تیری ساری کمی پوری کر دے گا. فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہمارے بزرگ، ہمارے ضعیف لوگ جن کے لیے بہت زیادہ نیکیاں کرنا، عبادات کرنا، کثرت سے نمازیں پڑھنا یہ ناممکن ہے، وہ فرضی نمازیں پڑھتے جائیں، زیادہ نوافل نہ پڑھے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. کہ بہت بڑا پیکج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. صحابی آتے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے. فرمایا کان یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا مومنوں کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے. اللہ کا ذکر کرنا انسان کے لیے تسکین اور سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے. ہر قسم کی مصیبت، دکھ، تکلیف اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اور نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے اور دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.